السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے وہ کام کر دکھایا ہے، اسپیشلی اوورسیز جو پاکستانی ہیں انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور پاکستان میں وہ حکومت جو الیکشن میں دھاندلی کر کے جو فارم 45 میں ہار چکے تھے اور فارم 47 میں جیتے تھے، ایک حکومت بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پہلے تو یہ جو سب لوگ ہیں انہوں نے ہر ممکن طریقے سے کوشش کی کہ ہم یہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ حکومت بنا لیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھرپور مزاحمت کی۔ اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، جو پروٹیسٹ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن یہاں پر کسی کی کوئی آواز سنی نہیں گئی۔ لیکن اب اوورسیز جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے جو کام کر دکھایا ہے، اس کے بعد اب شہباز شریف کی حکومت کا جو بننا ہے یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور اگر یہ حکومت کسی طریقے سے بن بھی جاتی ہے تو پھر اس کا چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ نے اب وہ سٹیپ اٹھا لیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان نے ایون IMF کے خط میں بھی جو مطالبہ سامنے رکھا تھا۔ اس حکومت کو اگر چلانا ہے تو بالکل آپ کو وہی کام کرنا پڑے گا، وہی ڈیمانڈز ماننا پڑیں گی، وہی مطالبات آپ کو ماننا پڑیں گے جو عمران خان نے اپنے خط میں دیے تھے۔ آج پھر پاکستان تحریک انصاف کی کیسے جیت ہوئی ہے، اور شہباز شریف جو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ دھاندلی شدہ الیکشن کے ذریعے وزیر اعظم بن جائیں گے، وہ اب وزیر اعظم نہیں بن پا رہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے یہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ امریکہ میں پاکستانی الیکشنز کو لے کر جو مہم چل رہی تھی اب اس نے اپنے جو ثمرات ہیں، جو فروٹس ہیں وہ دینا شروع کر دیے ہیں، اور پاکستان جو ہے اس کے لیے نہیں بلکہ پاکستان میں جو دھاندلی شدہ حکومت آنے والی تھی اس کے لیے مشکلات پیدا ہو چکی ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اسپیشلی آپ نے کامنٹ باکس میں یہ ضرور لکھنا ہے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، کس حلقے سے ہے، اور کون آپ کے علاقے میں فارم 45 میں جیتا ہے اور فارم 47 میں کون جیتا ہے، 8 فروری کو کون جیتا تھا اور 9 فروری کو کون جیتا تھا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ کہاں کہاں پہ دھاندلی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ایک مہم کا آغاز کیا تھا۔ وہ مہم پاکستان میں بھی چلی تھی، لیکن پاکستان میں اس کو دبا دیا گیا تھا۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر کرٹیسزم بھی اب آنا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ بلے کا نشان کیسے چھینا گیا، الیکشن کمیشن نے یہ الیکشن کیسے کروائے اس کا جتھا کتھا جو ہے وہ کھول دیا تھا کمشنر پنڈی نے۔ اس کے بعد ڈپٹی کمشنر نے بھی انکشافات کیے، لیکن ان سب چیزوں کو پاکستان میں دبا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مختلف جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر اس مدعے کو اٹھائیں گے، اور جو باہر کی حکومتیں ہیں ان کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ پاکستان میں اس نئی آنے والی حکومت کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ یہاں پر پی ٹی آئی کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے، اور اب امریکہ میں جو 31 سینیٹرز ہیں انہوں نے جو بائیڈن انتظامیہ کو ایک خط لکھا ہے۔ اب اس خط کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ خط کس طریقے سے پی ٹی آئی کی جیت ہے، یہ خط کس طریقے سے اس نئی حکومت کے آنے میں رکاوٹ بنے گا، اس کے اوپر تو بات ہوگی، لیکن ہم اس سے پہلے اس خط کا کنٹینٹ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں لکھا کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ بھئی امریکی جو کانگریس ہے اس کے 31 جو اراکین ہیں انہوں نے جو بائیڈن اور جو امریکن وزیر خارجہ ہیں اینٹونی بلنکن ان کو ایک خط لکھا ہے، اور اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو نئی حکومت ہے، شہباز شریف کی حکومت بننے جو جا رہی ہے، اس کو تسلیم نہ کیا جائے۔ برطانوی ادارہ ہے روٹرز، اس نے
اس کو رپورٹ کیا ہے، اور اس کے مطابق جو امریکن سینیٹرز ہیں ان کی تعداد 31 ہے۔ انہوں نے اپنے جو سگنیچر ہیں ان سے ایک خط لکھا ہے، اور ان تمام جو سینیٹرز ہیں اس میں اسپیشلی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو سینیٹرز ہیں ان کا تعلق ڈیموکریٹ سے ہے، اور ڈیموکریٹس جو ہیں یہ بیسیکلی جو بائیڈن کی جو پارٹی ہے اس کے سینیٹرز ہیں۔ تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پر حکومتی جو سینیٹرز ہیں وہ یہ احتجاج کر رہے ہیں، نہ کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں انہوں نے یہ مطالبہ اٹھایا ہے۔ الیکشن میں مداخلت ہوئی ہے پاکستان میں، اس کی مکمل، شفاف اور قابل اعتماد جو تحقیقات ہیں وہ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس الیکشن کو اور اس حکومت کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک عمل ہے یا ایک ایسا ایکشن ہے جو امریکن سینیٹر کی جانب سے لیا گیا تھا۔ اس سے پہلے آپ نے یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ بنگلہ دیش کے جو الیکشنز ہوئے تھے ان الیکشنز کو امریکہ نے اور یورپ نے مسترد کر دیا تھا۔ اب پاکستان کے الیکشنز یہ اگر مسترد ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوگی اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن جو امریکنز یہ سینیٹرز تھے ان کی قیادت دو سینیٹرز ہیں، ان کے ایک کا نام گریگ ہے اور دوسرے کا نام سوام وائلڈ ہے۔ ان دونوں نے یہ یعنی کہ اس پوری مہم کی قیادت کی ہے، اور انہوں نے یہ اپنے لیٹر میں لکھا ہے کہ سیاسی تقریر اور سرگرمیوں کے نتیجے میں جن لوگوں کو قید کیا گیا ہے ان لوگوں کو بھی جیل سے نکالنا ہوگا، اور اس کے بعد یہ تحقیقات کی جائیں۔ اور عمران خان نے جو خط IMF کو لکھا تھا بیسیکلی اس میں بھی یہی مطالبات کیے تھے کہ یہ جو حکومت ہے، یہ جو الیکشنز ہیں، ان سب کو آپ نے تب جا کر ایکسیپٹ کرنا ہے اگر اس کی صاف اور شفاف تحقیقات ہو جائیں۔ اصل میں پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں، انہوں نے اس مہم کا آغاز کیا تھا، اور انہوں نے امریکنز جو سینیٹرز تھے ان کو خط لکھے تھے، ان سے ملاقاتیں کی تھی، ان سے ملے تھے، اور انہیں جا کر یہ بتایا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کے الیکشنز ہوئے ہیں جن کو پچھلے 2 سال سے ریگڈ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی بن کر سامنے آئی، ان سے بلے کا نشان چھینا گیا، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، الیکشن ڈے کے دن دھاندلی کی گئی، الیکشن ڈے کے بعد اگلے 4 دن تک دھاندلی کی گئی، پھر فارم 45 کے مطابق نتائج نہیں بنائے گئے، فارم 47 کے مطابق جو نتائج ہیں وہ تبدیل کیے گئے، وہ سارے فارم پھر PTI کی سوشل میڈیا ٹیم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی اپلوڈ کیے، اور یہ سارے پروفز جو ہیں وہ ان امریکن سینیٹرز کو دکھائے گئے تھے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر امریکہ اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتا تو یہ حکومت میرے خیال میں بن بھی نہیں سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کو جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ IMF کے پاس جانا ہے، اور IMF اور ورلڈ بینک، ایشین ترقیاتی بینک یا کوئی بھی ایسا بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوٹ جو پاکستان کو فنڈ کر سکتا ہے، جو پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا سکتا ہے، جو پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج دے سکتا ہے، ان تمام کی ساری جو یعنی کہ ان کو جو آپریٹ کیا جاتا ہے وہ امریکہ سے کیا جاتا ہے، اور امریکہ کی گارنٹی کے بغیر کوئی بھی ایسا انسٹیٹیوٹ پاکستان کو قرضہ نہیں دے گا، اور اگر پاکستان کو قرضہ نہیں ملے گا تو پاکستان چل نہیں سکے گا۔ عمران خان نے بھی یہ مطالبہ اٹھایا تھا کہ یہ چونکہ عوام کی ریپریزنٹیٹیو حکومت نہیں ہے، اور جو لوگ آئے ہیں ان کو عوام نے ووٹ نہیں کیا، تو پھر عوام ان کے بہاف کے اوپر اٹھائے گئے قرضے بھی واپس نہیں کرے گی۔ اس سے پہلے عمران خان نے جب IMF کا جو بیل آؤٹ پیکج اس سے پہلے ملا تھا اس کے اوپر سگنیچر کیے تھے، اس میں یہ ڈیمانڈ تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی ضمانت دی جائے۔ اب کچھ لوگ اس کے اوپر کریٹیسائز بھی کر رہے ہیں کہ بھائی یہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں مداخلت ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے یہ ان کو تو لوگوں نے چوز ہی نہیں کیا، لوگوں نے ان کو منتخب ہی نہیں کیا، تو اس لیے اب یہ والا ایشو چل رہا ہے۔
اور بنگلہ دیش کے الیکشنز کا میں نے آپ کو بتایا ہے، وہاں پر آلریڈی یہ ہو چکا ہے، اور اگر شہباز شریف کی حکومت کو امریکہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور امریکن سینیٹرز کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے امریکن میں، چونکہ پریزیڈنشل سسٹم ہے، اور اگر یہ امریکن سینیٹرز سینٹ میں قرارداد منظور کر لیں تو پھر امریکن صدر جو بائیڈن اور اس کی انتظامیہ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور مجبوراً ان کو ان الیکشن کو نہیں وہ تسلیم کریں گے، اور ان کو یہ تسلیم نہیں کرنا پڑے گا، جس سے پاکستان میں ایک بڑا کرائسس بھی جنم لے سکتا ہے۔ آلریڈی جب یہ الیکشنز ہوئے نہیں تھے اور اس طرح کی حرکات کی جا رہی تھی، ہم آپ کو بتاتے تھے کہ بھائی یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی مشکل کریٹ کرنے جا رہے ہیں، صرف عمران خان کو اقتدار سے باہر رکھنے کی خاطر یہ سب کچھ کیا گیا، لیکن آج یہ خود جو ہیں اس سارے معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک تو پاکستان میں کرائسس ہے، اور اوپر سے اگر باہر سے کوئی پریشر آتا ہے تو چیزیں مزید مشکل ہو جائیں گی پاکستان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے جو ملک میں انسٹیبلٹی چاہتے ہیں، اور وہ جو انسٹیبلٹی کے تھرو اقتدار میں آ کر مزید انسٹیبلٹی پھیلانا چاہتے ہیں۔ آپ بھی اس کے بارے میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔